بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل نانی دادی ٹوٹکے میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر شائستہ لودھی نے جلد خوبصورت بنانے کے لیے گھریلو نسخے بتا دیے۔ جانیے، ڈاکٹر شائستہ لودھی کے نام سے تو سبھی واقف ہیں۔ اکثر خواتین ان کی بتائی ہوئی بیوٹی اور ہیلتھ ٹپس کو خوب استعمال کرتی ہیں، کچھ تو ان کے کلینک بھی جاتی ہیں۔ آج ان کے کچھ نسخے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں۔ چہرے پر دودھ کی بالائی لگائیں، اس سے جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ لیموں کے رس کو بیسن میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں، ساتھ ہی ایک وٹامن ای کا کیپسول مکس کر لیں۔ چقندر کے جوس میں ٹماٹر کا رس مکس کر کے چہرے پر لگانے سے جلد پر نکھار آ جاتا ہے۔ گاجر کو ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد کھانے سے جلد پر خشکی نہیں رہتی، پھٹی جلد بھی صاف ہو جاتی ہے۔ ناریل کے تیل میں ایلو ویرا جیل مکس کر کے جلد پر دن میں 1 بار لگانے سے دانے بھی نہیں ہوں گے اور جلد نرم رہے گی۔ سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے تو پریشان نہ ہوں، اس میں صرف 1 چھلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام اضافی نمک جذب کر لے گا۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں، تو انڈے کو ٹھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں۔ اگر وہ تیرنے لگے تو سمجھ جائیں انڈا خراب ہے، اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ لیں انڈا ٹھیک ہے۔ سر درد کا بہترین علاج: 1 لیموں لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ مچھر کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگا لیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں چیونٹیاں اور کاکروچ زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالو، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلود ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ جب پودینہ بازار میں وافر اور سستا مہیا ہو تو بہت سا خرید کر دھوپ میں سکھا لیں۔ سوکھ جائے تو پسا ہوا کالا نمک اور زیرہ ملا کر ہوا بند ڈبے میں محفوظ کر لیں۔ صابن کی ٹکیوں کے ریپر پھینکیں نہیں، انہیں اپنے جوتوں کے ریک میں رکھ دیں۔ جوتوں اور موزوں کی بو سے گھر کو محفوظ رکھیں۔ باورچی خانے یا غسل خانے کے سنک یا واش بیسن کو چمکدار صاف کرنے کے لیے اسے مکمل طور پر پیپر نیپکنز یعنی کہ ٹیشو سے ڈھک دیں۔ اس پر کچھ بوندیں پانی ڈال کر 1 چمچ بلیچنگ پاؤڈر ڈال کر آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد انہیں ٹیشو پیپر سے واش بیسن کو رگڑیں، بیسن یا سنک چمک اٹھے گا۔ اگر کچن کیبنٹ میں لال بیگ ہو جائیں تو تھوڑا سا سرف ایکسل 1 شاپر میں ڈال کر اس کا منہ کھلا چھوڑ کر کیبنٹ میں رکھ دیں۔ 2-3
دن میں تمام لال بیگ اس شاپر میں آرام فرماتے ملیں گے۔ اگر کپڑے پر سخت داغ بن جائے تو آدھی پیالی سرکے میں 3 چمچ بیکنگ سوڈا ملائیں اور گاڑھا سا پیسٹ بنا کر داغ پر لگا کر چھوڑ دیں۔ تھوڑی دیر میں رگڑ کر دھو لیں۔ کالے کپڑے دھل کر صحیح صاف نہیں ہوتے، ان پر سرف یا صابن کے ٹکڑے لگ جاتے ہیں۔ سیاہ کپڑوں کو بھی دھو کر دھوپ میں ڈالنے سے ان کے ریشوں سے چمٹے سرف کے داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ کپڑوں پر پسینہ اور ہر قسم کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے، یہاں تک کہ کپڑوں پر پھپھوندی لگ جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے ایک گرم پانی سے بھری بالٹی میں 2 کپ سرکہ ڈال کر ملائیں اور کپڑوں کو اس پانی میں ڈال کر کھنگال لیں۔ سرکہ جراثیم کش ہے اور بدبو پیدا کرنے والے جراثیموں کو بھی ختم کرتا ہے۔ تولیے کے ریشے دھل کر کافی سخت ہو جاتے ہیں، جو چہرہ پوچھنے میں سخت محسوس ہوتے ہیں۔ اگر تولیہ دھونے کے بعد بالٹی میں پانی بھر کر 2 چمچ سفید سرکہ ملا کر تولیہ 20 منٹ کے لیے اس پانی میں چھوڑ دیا جائے تو تولیہ نرم ہو جائے گا۔ یہ طریقہ اونی کپڑوں کو نرم بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کھلتے ہوئے یا کسی وجہ سے اندرونی چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر متاثرہ جگہ پر لیپ کریں۔ 1 یا 2 بار استعمال کرنے سے مکمل آرام آ جائے گا۔ یہ ٹوٹکا پرانی اور اندرونی چوٹ کے لیے بہت مفید ہے۔ ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔